محترم حاضرین اکرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، گزشتہ جمعہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کچھ واقعات اور اسی کے ساتھ میں مسلمانوں کے لیے کون ماڈل ہے اور کون آئیڈیل ہے، یہ باتیں آپ حضرات کے سامنے میں نے رکھی اور میں نے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور آپ کا حلیہ مبارکہ کیسا تھا یہ بتاؤں گا۔ حلیہ مبارکہ تک پہنچنے تک اس سے پہلے ہم لوگوں کے دلوں میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آئے۔ آپ کی برکات کیا تھی؟ آپ سے مستفیض کون کون ہوتا تھا؟ کیا صرف انسان تھے یا فرشتے بھی تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کب پیدا فرمایا؟ اور حضرت آدم علیہ السلام کا جو سجدہ ہوا تھا، فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، وہ کس کے لیے تھا؟ کیا آدم کے لیے تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا؟ انشاءاللہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے آج کے جمعہ میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ محترم حاضرین اکرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنی میں زندگی مسلمان کو معلوم ہو جائے اور مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پہچان لے اور آپ کی حیثیت کو پہچان لے، آپ کی وقعت کو پہچان لے، آپ کے مرتبے کو پہچان لے، اللہ کی قسم اپنی گردن کو کٹائے گا لیکن اپنی خواہشات پر عمل نہیں کرے گا۔ اور اس کی مثال ہمیں حضرات صحابہ میں ملتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے بیچ دو، بیچ دیا، اسے خرید لو، خرید لیا، چلے جاؤ، چلے گئے، گردن کٹا دو، کٹا دیا، بیوی بچوں کو چھوڑ دو، چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو اختیار کر لو، کر لیا۔ سوال نہیں کیا صحابہ نے میں بیوی بچوں کو چھوڑوں گا تو پھر ان کے پالنے والا کون ہوگا؟ میں چلا جاؤں گا تو یہاں پر کون رہے گا؟ میں آ جاؤں گا تو پھر وہاں کیا ہوگا؟ میں اگر جنگ میں چلا جاؤں تو میں شہید ہو جاؤں گا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ صحابہ نے سوال نہیں کیا، اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالا۔ یہ آج کے مسلمان ہیں جو سوال کرتے ہیں، منجے بھی ملا کو سمجھ میں ہی بات میں تمہیں بولیں گے حضرت خالی ہم نہ بول رہی، اپنے واسطے نہیں بول رہی، انہوں کیا اوپر سے اتر گئی کی؟ ایسے سوالات بھی ہوتے ہیں۔ کیا حضرت اتا بیٹھ کو بولتی نا انہوں پورے پہ عمل کر لے رہی کہ نہیں رہا بابا پورے پہ عمل رتی بھی نہیں کر رہا ہوں میں۔ یہاں جو بیٹھ کو بول رہا ہوں اپنے لیے بھی بول رہا ہوں، آپ کے لیے بھی بول رہا ہوں، سمجھ میں یہ بات ہے۔ آپ میرے لیے دعا کرو کہ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، میں آپ کے لیے دعا کروں جتنی باتیں یہاں پر ہوں گی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق بنائے، نام والا عاشق بننے کی اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میں عاشق رسول ہوں، ہر آدمی اپنا سینہ کوٹا، اپنا سینہ پیٹا، باجے ماریا، ڈانساں کریا، ٹمکور کے جلوس کی کارگزاری سنیا، تعجب لگیا، گانے ڈالے تھے کہتے وہ بھی کنڑا گانے ڈالے دیکھتے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق نہیں ہے۔ ایک نوجوان زیادہ سے زیادہ ناچیا تو کتنی دیر ناچیں گا؟ 5 لحظے 10 لحظے، ذرا گھٹ رہا تو انہیں جم کو جا کو، کراٹے لڑکو، جوڈو لڑکو، کیا کی لڑکو، سب کر کو رہا تو 10 سے 15 لحظے، چلو 1 گھنٹہ رکھ لیں گے۔ انہیں صبح کو 10 بجے سے ناچنا شروع کریا سو اثر تک ناچتے رہتا نا، آخر کھایا کیا رہے بابا تو؟
تو مطلب کیا کہ دال میں کالا ہے؟ وہ دال میں کالا کیا بولے تو وہ دال میں کالا نہیں، دالچ کالی، گانجا، چرس، افیوم اور کیا کہ اس سے زیادہ منجے تو نہیں معلوم، اللہ حفاظت فرمائے، وہاں تک پہنچے بھی نہیں۔ وہ گانجا دکھتا کیسا وہ بھی نہیں معلوم، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اساتذہ کی جوتیوں کا صدقہ، ماں باپ کی دعائیں، اللہ وہاں تک نہیں پہنچایا۔ تو بہرحال اسے عشق رسول نہیں بولتے، اسے دشمن رسول بولتے ہیں۔ وہ زمانے میں عبداللہ بن ابی، اس زمانے میں عبداللہ بن ابی، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، انہوں سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے تھے۔ آج کے زمانے میں کلمہ پڑھنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ میرا نام عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، تبارک ہے، مبارک ہے، عجیب عجیب نامہ رکھتے ہیں، عجیب عجیب نامہ۔ حضرت کون بھی سن کو نہیں رہنا ایسا ایک نام بولو، حضرت کون بھی اب تک رکھو نہیں رہنا ایسا نام بولو۔ حضرت ایک صاحب فون کرے، حضرت کون بھی رکھو نہیں رہنا، کون کام بھی سن کو نہیں رہنا ایسا ایک نام بولو۔ حضرت میں بولیا کتا، کون بھی رکھو نہیں آج تک، بلی، کون رکھو یہاں آج تک۔ تو نام سے مسلمان نہیں ہے، مسلمان کہاں سے ہے؟ یہاں سے، یہ جو دل ہے یہاں سے مسلمان ہے۔ ذرا ہمیں اپنے دل کی طرف توجہ کر دیکھیں کہ میرے دل کے اندر اللہ کے رسول کی محبت ہے یا دنیا کی محبت ہے۔ اگر اللہ کے رسول کی محبت ہوتی، میرا چہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرح نظر آتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خدا وحدہ لا شریک کی قسم مجھے محبت ہوتی تو میرے سر کے بال رسول اللہ کے بال سے ملتے، میرا لباس، میرا کھانا، میرا بیٹھنا، میرا اٹھنا، میرا سونا، میرا جاگنا، میرا ہر معاملہ زندگی گزارنے کا وہ اللہ کے رسول سے ملتا۔ اور میں اگر جھانک کر دیکھوں ذرا دنیا کی محبت زیادہ ہے تو پھر اللہ کے رسول سے ہم دور ہوں گے، مزہ نہیں آئے گا، سنتوں پر عمل کرنے میں مزہ نہیں آئے گا۔ کیوں؟ محبت نہیں ہے۔ ہمیں نام کے مسلمان ہیں، نام کے مسلمان ہیں۔ چلو نام پر آ گئے تو نام ہی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو سنیں گے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، نام اچھے سے اچھا رکھنا، نام اچھے سے اچھا رکھنا، اور ایسے لوگوں کا نام انتخاب کرنا کہ میرے بچے کو اگر نام رکھے تو ان کے اوصاف میرے بچے میں آئیں۔ ابو بکر رکھو، حضرت عمر رکھو، حضرت علی کا نام رکھو، حضرت امیر معاویہ کا نام رکھو، حضرت خنسا کا نام رکھو اپنی بچیوں کو، حضرت عائشہ کا نام رکھو، حضرت فاطمہ کا نام رکھو۔ 1400 سال کے بعد بھی عائشہ کا نام اور فاطمہ کا نام پکارتے ہوئے دل میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے کوئی نام رکھو، کل قیامت کا دن ہوگا، پوری امت نفسی نفسی کے عالم میں ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گرے ہوں گے، وہاں کوئی کام نہیں آئے گا۔ وہاں حضرت آدم بھی دور بھاگیں گے، حضرت نوح بھی بھاگیں گے، حضرت شیس، شعیب، صالح، لوط علیہم السلام، 1,24,000 انبیاء علیہم السلام سفارش سے بھاگیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر کر امت کی سفارش کر رہے ہوں۔ حضور کی شان دیکھو کیسی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، حضرت دائی حلیمہ، حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ، حلیمہ تو رضائی اماں ہے، حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کے پیٹ سے اللہ کے رسول پیدا ہوئے۔ ایک پھوپھی حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت وہاں پر موجود تھیں۔
جب اللہ کے رسول دنیا کے اندر تشریف لا رہے تھے، سیرت حلبیہ میں لکھا ہے کہ جب اللہ کے رسول دنیا کے اندر تشریف لائے، ماں کے پیٹ سے باہر آئے تو سارا کمرہ روشن ہو گیا، سارا کمرہ روشن ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، دنیا کے بت نیچے گرے، اور حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان فرماتی ہیں کہ جب بچہ دنیا کے اندر آیا تو سجدے کی حالت میں آیا۔ کس حالت میں؟ سجدے کی حالت میں آیا، اور بچہ اندر ہی اندر کچھ گنگنا رہا تھا۔ عجیب سی کیفیت تھی۔ میں نے اپنے کان کو لگا کر سنا کہ یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے، کان لگا کر سنا کہ یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے، تو میرے کانوں میں آواز آئی، یا ربی امتی، یا ربی امتی، یا ربی امتی، میری امت کا، میرے امت کے حال پر رحم فرما، میری امت کے حال پر رحم فرما، میری امت کے حال پر رحم فرما۔ دنیا میں آ رہے ہیں تو امت امت، اور دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اب جا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، واپسی ہے۔ اللہ نے حضرت اسرائیل کو بھیج دیا ہے، فرمایا حضرت اسرائیل سے، اسرائیل یہ جو تکلیف ہو رہی ہے روح نکلنے کی، بڑی تکلیف ہوتی ہے روح نکلنے کی۔ کتابوں میں عجیب عجیب انداز سے واقعات اور اس تکلیف کو سمجھانے کے لیے مصنفین نے الگ الگ ڈھنگ سے سمجھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسرائیل سے پوچھا، اسرائیل کیا یہ تکلیف میری امت کو بھی ہوگی؟ یہ نہیں پوچھا کہ فاطمہ کو بھی ہوگی، یہ نہیں پوچھا کہ عائشہ کو بھی ہوگی، یہ نہیں پوچھا کہ ابو بکر کو بھی ہوگی، یہ نہیں پوچھا کہ عمر کو بھی ہوگی، حضور نے پوچھا کیا یہ تکلیف میری امت کو ہوگی؟ اور میں اور آپ کس کی امت میں ہیں؟ اللہ کے رسول کی امت میں۔ اور ہمارے چہرے کیسے ہیں؟ برا نہیں ماننا، بیزار نہیں کر لینا، بار بار چہرے پہ آرم بولے تو توفیق کی بات ہے۔ اس مسجد کے اندر اتنی بڑی مسجد بنا کو ہی 2 صفان کی 3 صفان کی نماز میں رہتی، توفیق کی بات ہے۔ پورے محلے میں چاروں طرف مسلمانوں کا ایریا ہے، 2 صفان یا 3 صفان 4 صفان، زیادہ سے زیادہ پلران تک رہیں گے، نماز برابر ہوتے رہیں گے۔ توفیق کی بات ہے۔ جب نماز میں اللہ کی توفیق کا مسئلہ ہے تو داڑھی میں بھی اللہ کی توفیق کا مسئلہ ہے، لیکن ارادہ رکھو۔ جیسا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کا مقرب بندہ بنوں، میں اللہ کے رسول کا مقرب ترین امتی بنوں، ایسے ہی ارادہ رکھو کہ میں نمازی بنوں، میں داڑھی والا بنوں، میں اللہ کے رسول کی سنتوں والا بنوں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت حاصل کروں۔ جو آدمی دل میں تڑپ رکھتا ہے اللہ اسے توفیق بھی دے دیتے۔ فرمایا کہ اسرائیل کیا میری امت کو بھی تکلیف ہوگی؟ حضرت اسرائیل نے فرمایا اللہ کے رسول یہ تو بہت آسانی کے ساتھ میں نکال رہا ہوں، اس سے کئی گنا زیادہ تکلیف ہوگی۔ اچھا، وہ تکلیف کا بھی ایک واقعہ بول کر بات کو آگے بڑھاؤ۔ روح نکالتے وقت جو تکلیف ہوتی ہے نا، اس کا ایک واقعہ بولتا ہوں میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں زر شریرہ ہیں، انبیاء کے زمانے میں شریرہ ہوتے تھے، بلکہ آج بھی ہیں۔ اچھا کام کرنے گئے تو انہیں سامنے والے کو نہیں ہوتا، انہیں اٹھ کو کھڑ جاتا۔ کون کی سیرت النبی کا جلسہ کرنا چاہ رہی، انہیں سامنے والا اس کے وہ جلسہ کرنے والا جو رہتا آدمی مین پرسن، اسے بھی اسے نہیں ہوتا، انہیں جا کو وہاں اٹکا ڈالتا۔ اسے واقعہ 2-3 سنیا کل رات کو میں، کیا بولے تو ان کو بھی ان کو ہوتا نہیں، سیرت النبی کا جلسہ جا کو وہاں کان کے سر پکڑ ڈالتا۔ ایسے آج بھی ہیں۔ اللہ والوں کے خلاف بولنا، علماء کے خلاف بولنا، علماء کے خلاف سازشیں کرنا، اور دینداروں کے خلاف سازشیں کرنا، مساجد کی کمیٹیوں کے خلاف سازشیں کرنا، تنظیموں کے خلاف سازشیں کرنا، آج بھی ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں زر شریرہ آئے حضرت عیسیٰ کے پاس، فرمایا کہ عیسیٰ ہم نے سنا کہ آپ نبی کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ
نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں. ہمیں اگر آپ فلاں ایک قبر ہے جو ہزاروں سال پرانی ہے، اگر اس قبر والے کو آپ زندہ کر دیں تو ہم لوگ آپ کو کیا کریں گے؟ نبی مان لیں گے، آپ پر ایمان لائیں. اچھا چلو لے کر چلو. تو وہاں پر جب پہنچے تو معلوم ہوا کہ کئی ہزار سال پرانی قبر ہے. اب اس قبر سے پرسن کو اٹھا کر کھڑا کرنا حضرت عیسیٰ کے سامنے بڑا چیلنج. لیکن حضرات انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا کیا تھا. الگ الگ نبی کا الگ الگ معجزہ عطا کیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قبر پر کھڑے ہو کر فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ کر کھڑے ہو جا. وہ اٹھ کر جو دن دناتا ہوا مردہ جو اٹھ کر کھڑا ہوا وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام علیہ السلام نکلے. کون نکلے؟ حضرت سام. سامپ نہیں، پے نہیں، میم، سام. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے غور سے دیکھا، یہ بھون یہ تک سفید ہو چکے تھے، داڑھی کے بال سفید ہو چکے تھے، سر کے بال سفید ہو چکے تھے، بڑھاپا جھلک رہا تھا حضرت سام علیہ السلام کا. حضرت عیسیٰ نے پوچھا کہ سام علیہ السلام، ہم نے سنا ہے کہ آپ کا جو انتقال وصال ہوا تھا وہ جوانی میں ہوا تھا، لیکن قبر میں بھی عمر کیسے بڑھے گی؟ تو حضرت سام علیہ السلام نے فرمایا کہ یا نبی اللہ، اصل میں میرا انتقال بالکل بھری جوانی میں ہوا تھا، لیکن موت کی سختی نے مجھے قبر میں جانے سے پہلے بوڑھا بنا دیا. داڑھی کے بال سفید ہو گئے، موت کی سختی. بھونگ کے بال سفید ہو گئے، موت کی سختی. وہ جو حضرت اسرائیل جب آ کر نکالتے نا روح کو، اس وقت کی تکلیف حضرت سام سمجھا رہے. ہمیں بہت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکل گا یہ تکلیف میری امت پر ہوگی تو حضور کو کیا ہو رہی ہے؟ کیا ہو رہی ہے؟ تکلیف ہو رہی ہے. سمجھ میں آ رہا کیا؟ تکلیف ہو رہی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے پوچھا جب حضور کو تکلیف ہو سکتی ہے تو میرے اور آپ کے جیسے گنہگاروں کا حال کیا ہوگا؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ پیاری موت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ موت کی سختی سے حفاظت فرمائے. تو بہرحال اس واقعے کو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ موت کی سختی بتاؤں. تو حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسرائیل سے پوچھا کہ اسرائیل کیا یہ تکلیف میری امت کو بھی ہوگی؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول یہ تو بہت آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت آسانی سے میں آپ کی روح کو نکال رہا ہوں، اس سے ہزاروں گنا زیادہ تکلیف ہوگی. حضور نے فرمایا کہ اس تکلیف کو بھی مجھ پر ڈال کر نکال لینا، میری امت کو تکلیف نہ دینا. ہائے 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 ہائے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں اتنا سوچتے ہوں اور ہم نے اللہ کے رسول کے بارے میں نہیں سوچا. فرمایا پیر اور جمعرات کو نام عمل پہنچتا نہیں، نماز پڑھے کہ نہیں پڑھے، گالیاں دیے کہ نہیں دیے، نافرمانی کرے کہ نہیں کرے، قرآن پر کتنا عمل کرے، حدیث پر کتنا عمل کرے، یہ ساری چیزیں کہاں پہنچتی ہیں؟ اللہ کے رسول کے پاس پہنچتی ہیں. فرماتے ہیں کہ جو آدمی نماز پڑھا، اعمال صحیح رہے، اس کے نام اعمال کو دیکھ کر اللہ کے رسول کے آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی. اور جو آدمی اس کے برعکس رہا، اس کے اعمال کو دیکھ کر اللہ کے رسول کو تکلیف ہوگی. انہیں کون کہ اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کردہ لیا، انہوں جھنڈے لے کو نکل گئے. بہرحال وہ جذبات ہیں، کرنا چاہیے. یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک میں جمہوری طریقے سے اپنے حق کو منوانا چاہیے. لیکن میرے دوستوں، میں ان کے خلاف نہیں کہہ رہا ہوں، ان کے اعمال کے بارے میں سوال اٹھا رہا ہوں. جا کر انہوں نے سوال کیا، اس نے اللہ کے رسول کو زیادہ تکلیف پہنچائی یا اس کلمہ پڑھنے والے نے اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچائی؟
ہزاروں کی تعداد میں گانے ہمارے فونا میں. یہ داڑھی کو نکال کر مجھے معاف فرمائے، میں بار بار معافی، کوئی دل نہ دکھا لیں، اپنا دل نہ دکھائیں. میں کسی کے دل دکھانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بس آ گیا تو برسبیل تذکرہ میں عرض کر رہا ہوں. یہ داڑھی کو نکال کر میں اپنے ہاتھوں سے، میری داڑھی مثال کے طور پر، میں اب مسجد سے باہر نکلیا، کون کیا کو میری داڑھی کو پکڑ کو گستاخی کریا. آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو دیکھ کر خاموشی کے ساتھ چلے جائے؟ ہے ایسا کوئی آپ میں سے؟ میری ذات کے لیے نہیں، اس نے داڑھی کو پکڑا تھا تو آپ کو غصہ آ گیا، اس لیے کہ یہ داڑھی مولانا کی نہیں، یہ داڑھی اللہ کے رسول کی سنت ہے. برابر. لیکن ایک مسلمان ایمان والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر درود پڑھنے والا، کلمہ پڑھنے والا، وہ صبح میں اٹھ کر اس داڑھی کو نکال کر گٹر میں ڈالے تو اللہ کے رسول کا حال کیا ہوگا؟ یہ گستاخی نہیں ہے؟ بہت بڑی فضیلت ہے داڑھی کی. کس کتاب میں پڑھا تھا یاد نہیں ہے مجھے غالباً لگ رہا ہے کہ حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کے کتابوں میں سے کسی کتاب میں پڑھا ہو، لیکن مجھے یاد نہیں ہے کس کتاب میں پڑھا تھا. فرمایا اس کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ پہلا آدمی داڑھی نکالے، دوسرا آدمی داڑھی نکالے، تیسرا آدمی داڑھی نکالے، چوتھا آدمی، 7 آدمی مسلسل. مثال کے طور پر دادا نے داڑھی نکالا، باپ نے داڑھی نکالا، پوترے نے داڑھی نکالا، پڑ پوترے نے داڑھی نکالا، پھر اس کے بعد کی نسل والے نے داڑھی نکالا. ایسے ہی 7 نسلوں تک مسلسل داڑھی نکالی گئی تو 8ویں نسل جو ہوگی وہ کیا ہوگی؟ وہ مرد پیدا نہیں ہوگی. اس کے بیچ کا آپ لوگاں سمجھ لیو. بعد میں داڑھی نکالے سے والے اپنی گستاخی سمجھیں گے، اس سے زیادہ میرے پاس جملے نہیں ہیں بولنے کے واسطے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت کو پیدا فرمایا. فیشن پرستی اس کا علاج ایک کتاب ہے، اس کتاب میں یہ حدیث ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت کو پیدا فرمایا. اس جماعت کا کام کیا ہے؟ اللہ کے عرش کے سامنے سجدے میں پڑے رہنا. اور کب تک؟ قیامت تک. جب سے پیدا کیا اس وقت سے قیامت تک ان کو اللہ نے اس سجدے میں ایک تسبیح عطا کی. وہ تسبیح کیا ہے؟ سبحان من زین الرجال باللحا والنساء بالزوائب. سبحان من زین الرجال باللحا والنساء بالزوائب. کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ تمام پاکی، تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے ہیں جس رب نے مردوں کو داڑیاں دے کر زینت سے نوازا، عورتوں کو چوٹیاں دے کر زینت سے نوازا. اس حدیث پر جب میری نگاہ پڑی تو میرا دل کہنے لگا مردوں نے داڑیاں نکال لیا، عورتوں نے چوٹیاں نکال لیا. انشاءاللہ چھوڑیں گے، ارادہ کریں گے انشاءاللہ. ہاں نیت لے کر اٹھو. خالی داڑیاں والے انشاءاللہ بول رہی ہیں، جن کے نہیں ہیں انہوں ارادہ کرو. ہینسو والے جن کی داڑھی 1 مشت سے کم ہے وہ 1 مشت سے زیادہ رکھیں گے. خشخشی داڑھی دنیا کے اندر نہیں ہے. پہلے کے دور میں وہ آج بولتے نہیں میں یہ نہیں کریا تو مچھی کر لیتا ہوں، آدھی مچھی کٹالے کو پھر تو انہیں شان سمجھتا ہے. برابر آج بولتے ہیں، یہ محاورہ ہے لوگوں میں بہادری دکھانے کا. اس زمانے میں بولتے تھے اگر میں یہ کام نہیں کریا تو داڑھی نکالنے کو پھرتا ہوں. تو مطلب کیا تھا؟ ہر آدمی داڑھی رکھتا تھا. یہ داڑھی نکالے سو کون معلوم؟ یہودیاں. سب سے پہلے داڑھی نکالنے والے عیسائیاں اور یہودیاں، اور ہمارے درمیان میں انگریزیت کو رائج کرنے والے کون تھے؟
یہودی تھے جو اللہ کے رسول کی شان میں آئے دن گستاخی کرتے ہیں، جن کی عادتوں پر یہ آج کا نوجوان عمل کرتا ہے۔ اللہ کی قسم ان لوگوں نے قرآن پر پیشاب کیا ہے، ان لوگوں نے قرآن کو پھاڑا ہے، ان لوگوں نے اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے، ان لوگوں نے بیت المقدس کو پامال کیا ہے، ان لوگوں نے مسجد اقصیٰ کو پامال کیا ہے، ان لوگوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر گولیاں برسائی ہیں، ان لوگوں نے محمد رسول اللہ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے گولیوں سے بھونا ہے۔ ایسے لوگوں کی عادتوں پر آج مسلمان عمل کرتا ہے۔ آپ سوچ کر دیکھو، اللہ معاف فرمائے۔ تو بات جاتے 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 داڑھی پر چلے گئی۔ بات نکلی تھی کان سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں سجدے میں پڑے ہوں گے، یہاں سے اتنا بات نکلی تھی۔ میدان محشر میں اللہ کے رسول سجدے میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہاں بھی امت کا درد، وہاں بھی امت کا درد۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے محمد اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ کیا بولیں گے؟ اے محمد اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ فرماتے ہیں سیرت حلبیہ میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہوں گے، لیکن جتنے لوگوں کا نام دنیا میں محمد ہوگا وہ سارے لوگ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے، سارے لوگ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں۔ اللہ پوچھیں گے تم کون ہو؟ کہا جائے گا اللہ آپ نے محمد کہا، ہمارا نام بھی محمد ہے اس لیے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ اللہ فرمائیں گے میں نے تو میرے نبی محمد سے کہا تھا، تم لوگ کہاں سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے؟ چلو تمہارا نام محمد ہے، میرے نبی کے نام کے صدقے میں میں نے تم سب کی مغفرت کر دی۔ اللہ کے رسول کے نام میں یہ برکت ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں کیا برکت ہوگی؟ ایک حدیث میں آتا ہے، سیرت حلبیہ میں لکھا ہوا ہے، جس دسترخوان پر محمد نام کا آدمی بیٹھا ہوگا اس دسترخوان پر اللہ تبارک و تعالی برکتیں عطا فرمائیں گے۔ تقریباً آدھے مجمع پونے مجمع کا نام محمد رہیں گا نہیں، محمد عبداللہ، محمد عبد الرحمن، محمد رزاق، محمد اور کیا کیا اور کیا کیا اور کیا کیا۔ اللہ ہم سب کو اس کیٹیگری میں شامل فرمائے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکت۔ چلو اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں بٹھائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے سال بولیں گے؟ اگر میں نوجوانوں کو کھڑا کر کو بولیا خان صاحب کو کتنے سال کا تو پٹ کر کو بولتا ہوں نے برابر۔ اللہ کے رسول کو کہتے کیا عمر تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ 60 پر 3 سال، جاگ رہی پرواہ نہیں 60 پر 3 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مکمل 100 سال تھی۔ کتنے سال تھی؟ مکمل 100 سال تھی۔ جب معراج پر تشریف لے گئے تھے اس وقت وہاں پر باقی کی عمر گزری، اس وقت تک اللہ کے رسول کے واپس آنے تک دنیا کھڑی رہی۔ بعض علماء فرماتے ہیں، لیکن راجح قول نہیں ہے، ٹھیک ہے پھر بھی ٹھیک ہے۔ تو میں کہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 60 پر 3 سال تو انسانوں کے لیے تھی۔ چلو ذخیرہ حدیث سے پوچھیں گے کہ اللہ کے رسول کی کیا عمر تھی، ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود پوچھیں گے کہ اللہ کے رسول آپ کی عمر کیا تھی۔ ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، دنیا کے اندر سب سے پہلے کون سی چیز پیدا کی گئی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جابر دنیا کے اندر سب سے پہلے میرا نور بنا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل تمہاری عمر کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، عرش کے پاس ایک نور کا تارا نکلتا ہے، عرش کے پاس ایک نور کا تارا نکلتا ہے، 70,000 سال میں ایک مرتبہ نکلتا ہے۔ کتنے سال میں ایک مرتبہ؟ ارے ذرا بولنا، 70,000 سال میں ایک مرتبہ نکلتا ہے، اور جبرائیل نے اس کو 70 پر 2000 مرتبہ دیکھا ہے۔ کتنے مرتبہ؟ 70 پر 2000 مرتبہ دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل اگر وہ تارا تمہارے سامنے، وہ نور کا تارا ستارہ تمہارے سامنے آ جائے تو کیا تم پہچانو گے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے رسول کیوں نہیں پہچانیں گے؟ حضرت آدم کو بھی، حضرت آدم سے لے کر آپ تک ساری شریعتوں کو میرے ذریعے سے اتارا گیا، میں کیوں نہیں پہچانوں گا؟ اللہ نے وہ معمولی میموری حضرت جبرائیل کو نہیں دی۔ تو حضور نے پوچھا کہ بتاؤ جبرائیل وہ تارا کہاں ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا، اللہ کے رسول آپ کی ذات ہے۔ کس کی ذات ہے؟ آپ کی ذات ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے وہ 70,000 سال میں ایک مرتبہ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 70 پر 2000 مرتبہ جو دیکھا ہے اس کا حساب لگایا تو 5 ارب 4 کروڑ سال بنتے ہیں حضرت جبرائیل کی عمر۔ جس دن حضرت جبرائیل نے حضور سے یہ گفتگو فرمائی تھی، اس وقت تک حضرت جبرائیل کی عمر کتنی بنتی ہے؟ 5 ارب 4 کروڑ سال۔ اور حضرت جبرائیل کو پیدا کرنے والے خدا کیسے ہوں گے؟ وہ اللہ کیسا ہوگا؟ یہ کتاب میں لکھا ہے کہ یہ پوری دنیا کے اندر سمندر ہے نہیں؟ کہاں گئے تھے صاحب؟ سمندر کو گئے تھے، اتنا بڑا سمندر، پورے سمندر کے پانی کو، زمین کو ہٹا کو، پورے سمندر کے پانی کو اٹھا کر ایک فرشتے کے سر پر رکھ دیا جائے تو وہ سمندر کا پانی اس فرشتے کے سر پر ایک قطرے کے مانی نظر آئے۔ ہمارے مسائل حل کرنے والا کون؟ ارے ذرا بولو، اللہ۔ برابر؟ مجھے اولاد دینے والا کون؟ اللہ۔ مجھے مال دینے والا کون؟ اللہ۔ مجھے صحت دینے والا کون؟ اللہ۔ میری زندگی بنانے والا کون؟ اللہ۔ کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی فلاں اور فلاں فلاں کون بھی نہیں دیتے۔ ہاں اللہ ان کے صدقے میں دیتا ہے لیکن وہ نہیں دیتے۔ ہمیں کہاں جاتے ہیں؟ امی بیمار ہو گئے، کیا کرتے ہیں؟ ہمیں بچے سو جذبات اللہ کے واسطے، باقی کے پورے جذبات دنیا والیاں کے واسطے۔ کیسا؟ مثال کے طور پر امی بیمار ہو گئے، اللہ سب کی ماؤں کی جو ہے صحت کی حفاظت فرمائے، اور جن کی دنیا سے رخصت ہو گئی اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ امی کی طبیعت خراب ہو گئی، ہاسپٹل کو لے کر جانا، پریشان ہو کو وہ دوست کو فون کرے ذرے پیسے دے با، یہ دوست کو فون کرے ذرے پیسے کیا طبی رہے تو دے با، وہ دوست کو فون کرے پیسے دے با، پیسے ایڈجسٹ ہو گئے۔ اب اتنے فونا کرے تو ایڈجسٹ ہوتے سوچے ہے کہ نہیں؟ آخری میں بول دی اللہ ہمارے امی کو صحت دے۔ پیسے پوچھنے سے پہلے اللہ کو بولنا تھا۔ کس سے پوچھنا تھا پیسے؟ اللہ سے پوچھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے، جوتے کا تسمہ، وہ کیا بولتے ہیں ہمیں؟ لیس ہی بولتے ہیں اسے۔ جوتے کی لیس ٹوٹ جائے
تو حضور نے فرمایا وہ لیس کا سوال بھی اللہ سے ہو. اور ہمیں کس سے سوال کرتے؟ ہماری لے دیکھو ہمارے پورے جذبات دنیا والوں کے واسطے، اللہ کے واسطے نہیں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی عمر کتنی ہے؟ 5 ارب 4 کروڑ سال. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے کتنے فرشتیاں کو اللہ پیدا کریا ہے. حضرت اسرائیل علیہ السلام کی عمر کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت میکائیل علیہ السلام کی عمر کا عالم کیا ہوگا؟ اسرافیل علیہ السلام کی عمر کا عالم کیا ہوگا؟ اندازہ لگا سکتے ہم لوگ؟ یہاں ایک فرشتہ ہے کہتے، یہاں ایک فرشتہ ہے کہتے، برابر 2 طرف 2 فرشتے ہیں. یہ 2 فرشتے ہم نہ معلوم، ہماری حفاظت میں کتنے فرشتے ہیں وہ نہیں معلوم. پہنچنے میں 5 لحظے تاخیر ہوگی، ٹرین نکل گئی. پہنچنے میں 5 لحظے تاخیر ہو گئی، ٹرین نکل گئی. اصل میں ٹرین نکلی نہیں، اللہ فرشتے کو بھیج کو 5 لحظے تاخیر کرایا. سو کئی کو وجہ کو سامنے ایکسیڈنٹ ہونے والی ہے. سامنے گڑا تھا، اچانک پیچھے گر گئی گاڑی. ارے اللہ میرے ساتھ ہی جیسا ہوتا نا، سامنے چلے کے بعد معلوم ہوتا نہیں رے بابا یہاں بڑا گڑا تھا. اگر کو یہاں گرتا تو جانی چلے جاتی، وہاں گریا سو سے کیا ہوا؟ گھسیرا لگیا. یہ اللہ کی مرضی ہے. بہرحال عرض کر رہا تھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ دنیا کے اندر سب سے پہلا پرسن جس کا نور اللہ نے پیدا فرمایا وہ کون تھے؟ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور کو ڈالا. حضرت آدم کی پیشانی میں. حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر اور فقیہ گزرے ہیں. حضرت نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو حضرت آدم کا، وہ اصل میں سجدہ حضرت آدم کا نہیں تھا بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں جو حضور کا نور تھا اس کے لیے سجدہ تھا. حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام میں وہ نور منتقل ہوا. حضرت آدم کی بیوی کون؟ حضرت حوا. ان کے تقریباً 40-45 بچے. ٹھیک ہے، ایک کتابوں کے اندر الگ الگ لکھا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا وصال ہوا تو اس وقت 40,000 بچے تھے ان کا خاندان پورا. کتنے تھے؟ 40,000 تھے. سب جوڑا جوڑا پیدا ہوئے، ایک لڑکا ایک لڑکی، ایک لڑکا ایک لڑکی، ایک لڑکا ایک لڑکی. لیکن حضرت شیس علیہ السلام تنے تنہا پیدا ہوئے، اکیلے. آج کا لڑکا کل کی لڑکی سے شادی کرتا، کل کا لڑکا آج کی لڑکی سے شادی. ایسا اللہ نے اس شریعت کے اندر کیا کیا تھا؟ شریعت بنایا تھا، حکم دیا تھا. لیکن حضرت شیس علیہ السلام اکیلے پیدا ہوئے. کتاب کے اندر سیرت حلبیہ بہت بہترین کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام کو اکیلا پیدا کرنے کی حکمت یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تھے کہ حضرت شیس علیہ السلام کی نسلوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نور منتقل کرے. اور پھر آگے لکھا ہوا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام جب ماں کے پیٹ میں تھے تو باہر سے نظر آتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت شیس علیہ السلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور منتقل کر دیا تھا. تو وہ نور کی وجہ سے ماں کے پیٹ میں بھی حضرت شیس علیہ السلام نظر آتے تھے.
اور فرماتے ہیں جس وقت حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت تک حضرت شیس کے سامنے کے 2 دانت نکل چکے تھے، بہت تاخیر سے پیدا ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی۔ آگے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا مل فرق بین الکلیم والحبیب۔ اگلے جمعہ انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ پیش کروں گا، اللہ کے رسول کے بال کیسے تھے، گال کیسے تھے، حضور کے مونڈھے کیسے تھے، حضور کے یہ لپس کیسے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک کیسی تھی، آپ کا کیا وہ سینہ کیسا تھا۔ اگلے جمعہ بولتا ہوں انشاءاللہ نوجوانہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ نوجوانوں کو کئی کو ٹارگٹ کر رہا ہوں سو کر کو بولے تو سن لے چلے جانا نہیں۔ تمہارے پاس جوانی ہے، یہ جوانی بڑھاپے کے 70 سجدوں سے بہتر ہے۔ تمہارا ایک سجدہ بڑھاپے کے 70 سجدوں سے بہتر ہے۔ انشاءاللہ ہمارا سینہ بھی اللہ کے رسول کے سینے کی طرح ہوگا، اس بات کی نیت کر اٹھنا یہاں سے، ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا مل فرق بین الکلیم والحبیب، حبیب اللہ اور کلیم اللہ میں کیا فرق ہے؟ حبیب اللہ کسے بولتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے ہیں، اور کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بولتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کلیم اللہ وہ ہے جو خدا کو دیکھنے کی خواہش کرے، حبیب اللہ وہ ہے جسے خدا دیکھنے کی خواہش کرے۔ کلیم اللہ وہ ہے، کیا فرمایا؟ اللہ میں تجھے دیکھنا نہیں دیکھ سکتے موسیٰ، نہیں اللہ دیکھنا ایک مرتبہ دکھا اللہ، نہیں موسیٰ نہیں دیکھ سکتے، نہیں اللہ دیکھنا چاہیے۔ ضدی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ کی ضد پر اللہ نے فرمایا کہ آ جاؤ طور پر، وہاں ہماری تجلی ڈالیں گے، اس تجلی کو تم نے دیکھ لیا تو ہمیں دیکھ سکو گے۔ لیکن حضور کو ایسا نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج پر بلایا، درمیان میں ٹول گیٹ لگایا۔ وہ بھی ٹول گیٹ کس کا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ 50 نمازوں کا نذرانہ دیا۔ کیا اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ 5 نمازاں چینوں پڑھ سکتے، وہ بھی نہیں پڑھ رہی ہمیں؟ درمیان میں ٹول گیٹ لگایا، 50 نمازوں کا نذرانہ دیا۔ اللہ کے رسول 50 نمازاں لے کو سامنے آئے، پوچھے حضرت موسیٰ کیا ملا؟ فرمایا کہ نمازیں ملی۔ کتنی؟ 50 نہیں پڑھ سکتی امت، جاؤ۔ حضرت موسیٰ گئے 5 اصل میں اللہ تعالیٰ وہ 5 کے بہانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہ رہا تھا۔ اور آج کا نوجوان کسے دیکھنا چاہتا؟ خان صاحب کو بھی، کمار صاحب کو۔ وہ خان صاحب، کمار صاحب انشاءاللہ اگلے جمعہ آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا کہ خان صاحب کی باڈی اچھی کہ اللہ کے رسول کی باڈی اچھی؟ کس کو فالو کریں گے ہم لوگ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ خوبصورت کی، یہ سڑی باس والے خان صاحبان بھی، کمار صاحبان بھی، بچن صاحبان زیادہ خوبصورت کی؟ انشاءاللہ اگلے جمعہ آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا، مگر ذرا جلدی آنا، آئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمیں عطا فرمائے، اور جن لوگوں کو اگر میری بات سے، داڑھی والی بات سے تکلیف پہنچی ہے تو معافی چاہتا ہوں، لیکن دعا کروں گا اللہ تعالیٰ جن کو داڑھی نہیں ہے اللہ انہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا چہرہ نصیب فرمائے۔ آمین و آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔